السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں ہم اور آپ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 72 اور 73 سیکھیں گے، جانیں گے، اور یہ دونوں حدیثیں تقوی کے باب سے متعلق، تقوی کے ہیڈنگ اور عنوان سے متعلق ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کی ویڈیو میں، تقوی اللہ رب العالمین کو تقریباً ہر عمل میں درکار ہے، زندگی پوری اسلام کی پوری زندگی میں درکار ہے۔ اسلام کی زندگی ہم اور آپ اگر گزار رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو اس کا مقصد صرف اور صرف تقوی ہے۔ تقوی ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، اور زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اسی طرح سے حج و عمرہ فرض کیا ہے، یا اور بھی دیگر عبادات اور اعمال کا تعلق، حسنات کا تعلق، نیکیوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو میرے سامنے 72 نمبر کی حدیث ہے اس کتاب کی، ریاض الصالحین کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا سے متعلق حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ تقوی ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ رب العالمین سے اس کی طلب کرتے تھے، اس کی درخواست کرتے تھے، اس کے لیے فریاد کرتے تھے۔ اور والعفاف، اور پاک دامنی، پاک بازی، میرا دامن ہر قسم کے گناہ سے، چھوٹے بڑے گناہ سے پاکیزہ رہ جائے، بچ جائے، اس کی دعا کرتا ہوں۔ والغنی، اور بے نیازی کی دعا کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے دست دراز کرتا نہ پھروں، لوگوں کا محتاج نہ بنوں، اور صرف تیرا محتاج بن کر رہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہم سب کو بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے۔ اس میں 4 قیمتی چیزوں کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایک تو ہدایت، دوسرے تقوی، تیسرے پاک دامنی، اور چوتھے بے نیازی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چاروں چیزوں ہم سب کو یہ چاروں چیزیں عطا فرما دے۔ یہ ایک حدیث ہے 72 نمبر کی۔ 73 نمبر کی حدیث ابو طریف عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف على یمین ثم رأى اتقى للہ منها فلیأتی التقوی، رواہ مسلم۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی کسی بات کی قسم کھا لے لیکن اس بات کے علاوہ، اس قسم کے خلاف کسی چیز میں اس کو اللہ کا تقوی زیادہ نظر آئے تو تقوی اختیار کرے، اپنی حلف کا اپنی قسم کا کفارہ دے دے، یہ منظور کر لے، لیکن تقوی کی راہ اختیار کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی قسم پر ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، مصر رہتے ہوئے باقی رہے، نہیں، بلکہ اس کو چھوڑ دے، اپنی قسم کو توڑ دے، اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور تقوی کی راہ اختیار کرے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قسم توڑنے، قسم کا کفارہ ادا کر کے اور تقوی کی راہ اختیار کر لینے کا حکم فرمایا ہے۔ تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں، اپنی عبادتوں میں تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیا کریں۔ اللہ رب العالمین کو یہی درکار ہے ہم سے، اور یقین جانیے کہ تقوی جب ہم اختیار کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اور دنیا کا جو سب سے بڑا میٹر اور معاملہ ہے وہ ہے رزق کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور ساری مشکلات کو آسان کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے لے لی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور حق اور باطل، اچھی اور بری راہ اور اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت بھی تقوی کے ذریعے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور گناہوں کے لیے کفارہ اور گناہوں کی بخشش کا سبب بھی رب العالمین نے تقوی کو قرار دیا ہے۔
یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تقوی کی راہ اختیار کرنا چاہیے، تقوی کی راہ پر چلنا چاہیے، تقوی کی طلب اور درخواست رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں سے اور تقوی کے اوصاف کو اختیار کرنے والے بندوں میں سے بنا لے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک نیکی سمجھ کر، اچھائیوں کا پرچار و پرشار سمجھ کر پہنچائیے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔